یہ ویڈیو عراقی پرفیوم ابو الفضل کے تعاون سے پیش کی جا رہی ہے، جو کہ پاکستان میں لانچ ہو چکا ہے۔ بہترین خوشبو ہے اور اسے ابو الفضل اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ حرم حضرت عباس میں یہی خوشبو استعمال کی جاتی ہے۔ آرڈر کرنے کے لیے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کیجیے۔ شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم مومنین اکرام، امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ عزاداری حسین، ذکر امام مظلوم کربلا جو اس وقت دنیا بھر میں جاری و ساری ہے، دنیا کے کونے کونے میں ہر جگہ پر برپا ہے، ہر جگہ عزاداری کی جا رہی ہے، ذکر حسین کیا جا رہا ہے۔ اس میں بہت بڑا کردار حسینیوں کا بھی ہے، جو ہر قسم کی قربانی دے کر دنیا کے کونے کونے میں ذکر حسین کو عام کرتے ہیں، پیغام حسین کو پہنچاتے ہیں۔ اور انہی کاوشوں میں سے ایک عملی نمونہ دیکھنے کو ملا ہے، جو کہ ایک بہت زبردست پیغام انہوں نے دیا ہے عالمی سطح پر، ایک شیعہ عالم دین نے، عراق سے جن کا تعلق ہے، اور انہوں نے 2 روزہ مضائف کا اہتمام کیا امریکہ کے شہر واشنگٹن ڈی سی میں، اور کیا بھی وائٹ ہاؤس کے بالکل سامنے، یعنی وائٹ ہاؤس جو کہ امریکی صدر کی رہائش گاہ ہے، اس کے سامنے انہوں نے اس مضائف کا اہتمام کیا۔ مضائف یعنی سبیل اور نیاز کا اہتمام۔ مختصر افراد تھے لیکن پیغام بہترین انداز میں انہوں نے دیا۔ وہاں پر انہوں نے نوحہ بھی پڑھا، علم بھی بلند کیا اور بڑے کمال انداز میں پیغام دیا۔ وہ کہتے ہیں کہ کلو ارضن کربلا، ہر زمین کربلا ہے، اس لیے ہم ہر جگہ پر حسین کا ذکر کریں گے۔ اور پھر وہ کہتے ہیں کہ میں یزید عصر سے مخاطب ہوں کہ تم اپنا کام کرو، تم اپنی کوشش کرو، ہم اپنی کوششیں جاری رکھیں گے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کی نصرت کے ساتھ حق کے علم کو بلند کریں گے۔ اور پھر انہوں نے حوالہ دیا جناب ثانیہ زہرا سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کے خطبے کا۔ وہ کہتے ہیں کہ اے یزید، باخدا تو ہمارے ذکر کو مٹا نہیں سکتا۔ اسی خطبے کا حوالہ دے کے انہوں نے کہا کہ دنیا کے کونے کونے میں ہم ذکر حسین عام کر رہے ہیں۔ كل أرض كربلاء، كل أرض كربلاء، وكل يوم عاشوراء، فهنا وكل وقت يزيد، ونحن نخاطب يزيد العاصر. نعم كد كيدك واسع سعيك، والله إننا سنبقى هنا رافعين راية الحق. اور اس جگہ پر موجودہ حالات میں ان الفاظ میں یہ پیغام دینا یہ بہت بڑا کام ہے۔ لائق سلام ہے یہ عزادار، اور یہ جو شیعہ عالم دین ہے، ان کا نام ہے صبا الخزالی، عراق سے ان کا تعلق ہے، اور انہوں نے یہ بہترین پیغام دیا ہے موجودہ حالات میں بھی کہ عالمی طاقتیں جن کے یزیدی عناصر اس وقت اعلی کار بنے ہوئے ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، اس پر ہم بھی پروگرام کر چکے ہیں۔ دنیا میں یہ بات عام ہے کہ جو اس وقت یزیدی طاقتیں ہیں، جن کو تکلیف ہے ذکر اہل بیت سے، جن کے دلوں میں بغض اہل بیت ہے، وہ اس وقت طاغوتی قوتوں کے ایجنٹ اعلی کار بنے ہوئے ہیں، ان کے موقف کو آگے بڑھانے کے لیے کردار ادا کر رہے ہیں۔ تو ایسی ساری صورتحال میں حسینیوں نے بھی اس مقام پر کھڑے ہو کر کلمہ حق بلند کیا اور پیغام حسین ساری دنیا کے سامنے رکھا۔ تو بات یہ ہے کہ جلنے والے جلتے رہیں گے، جن کو تکلیف ہے نام حسین سے، عزاداری حسین سے، انشاءاللہ ان کی جلن میں اضافہ ہوتا رہے گا، یہ سلسلہ رکنے والا نہیں ہے۔ اور یہ حسینیوں کو سلام ہے کہ جو ان حالات میں بھی اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹ رہے، اپنے نظریے سے پیچھے نہیں ہٹ رہے، اور یہ یزید عصر کہہ کے مخاطب کرنا اور یہ اپنا بیان دینا، پیغام دینا، یہ بڑی جرت کی بات ہے۔ یہ دیکھنا آسان ہے، کرنا مشکل ہے کہ ایسے حالات میں کہ وہاں سے ڈیپورٹ بھی کیا جا سکتا ہے انہیں، لیکن اس کے باوجود اپنے نظریے پر قائم رہنا، یہی حسینیت ہے، اور یہ علی والے ہی کر سکتے ہیں۔ اتنی جرت علی کے ماننے والوں میں ہی ہوتی ہے۔ اور عراقی عالم دین مقتدیٰ الصدر کی جماعت سے ان کا تعلق ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ بڑی حکمت عملی کے ساتھ بڑے سادہ الفاظ میں انہوں نے اپنا بیانیہ میڈیا کے سامنے رکھا ہے۔ دنیا بھر میں انہوں نے یہ بات کر دی ہے کہ آسان الفاظ میں اپنا پیغام پہنچایا ہے، یعنی وہاں کی حکومت کو اپنا موقف دیا ہے ان موجودہ حالات میں۔ اور یہی مقصد عزاداری بھی ہے کہ جہاں پر انہوں نے عزاداری کی، ماتم کیا، نوحہ پڑھا، وہیں پر انہوں نے موجودہ حالات کے مطابق حق کی طرفداری کر کے یہ بات ثابت کی ہے کہ ہم حسینی ہیں، ہم علی والے ہیں، ہم کسی سے ڈرتے نہیں۔ اور یہ جو کلو ارضن کربلا کا نعرہ ہے، اس نعرے نے وہاں پر بہترین عکاسی کی ہے کہ ہم مظلوم کے بھی طرفدار ہیں، ہم نے غم حسین بھی منانا ہے ہر جگہ پر، ہر زمین پر، اور ہم ظالم کے بھی خلاف ہیں۔ ظلم چاہے کوئی بھی کرے، ظالم ہمارا دشمن ہے، مظلوم کے ہم ساتھی ہیں، مددگار۔ اور یہ درس ہمیں مولا متقیان امیر المومنین مولا علی علیہ السلام نے دیا ہے کہ ظالم کے ہمیشہ خلاف رہنا، مظلوم کے مددگار رہنا۔ بس اسی چیز کے پیش نظر اس وقت
ساری دنیا میں علی والے ہی ہیں، شیعہ نے حیدر کرار ہی ہیں کہ جو اسلام کا حقیقی چہرہ ساری دنیا کے سامنے پیش کر رہے ہیں اور مظلوم کا ساتھ دے رہے ہیں۔ مومنین اکرام، آپ کی اس حوالے سے کیا رائے ہے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ مجھے دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔